کریں گے تاکہ یہ خوش ہو کر جائیں. اور یہ مدنی مقابلہ جو چل رہا ہے اس کو ہم کسی لیول کے ساتھ کیری نہیں کر رہے کہ پہلے کوئی لیول ہو، پری کوارٹر راؤنڈ ہو، پھر سیمی فائنل، فائنل وغیرہ جو ہوتا ہے، بلکہ چونکہ پہلا سال ہے اس مدنی مقابلے کو، اور اس طرح کا کوئی مقابلہ آپ نے شاید مدنی چینل پر اس انداز میں کہ صرف اور صرف قرآن پاک سے مقابلہ کیا جائے اور قرآن پاک کے حوالے سے کچھ سنا جائے، آپ نے نہیں دیکھا ہوگا. تو یہ فیضان اعلی حضرت کا خاصہ بھی ہے. تو ہم نے ابھی فی الحال کوئی لیول نہیں بنائے، بلکہ صرف روزانہ ایک مدنی مقابلہ ہوتا ہے، اور جو ٹیم جیتتی ہے انہیں ہم تحائف وغیرہ، گفٹس وغیرہ دے کر حوصلہ افزائی کر کے رخصت کرتے ہیں. لیکن ذوق نعت میں تو لیولز جاری ہیں. پہلے پری کوارٹر ہے، پھر کوارٹر راؤنڈ ہے، پھر سیمی فائنل بھی ہوگا، اور انشاءاللہ 25 سفر کے آس پاس فائنل بھی ہوگا. تو یہ مدنی منوں کا مدنی مقابلہ خاص کر اس لیے بھی ہے کہ مدنی منع بھی دیکھیں، سیکھیں، اور اس کے علاوہ آپ حضرات مدنی چینل کے ناظرین بھی دیکھیں، سیکھیں. ماشاءاللہ کتنا پیارا یہ قرآن پاک سیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، پلس قرآن پاک کی معلومات بھی آپ کو زیادہ سے زیادہ پیش کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں. میں عموماً اپنے بچوں سے صبح کے وقت ملتا ہوں اسکول جاتے ہوئے، رات دیر ہو جاتی ہے آپ کے ساتھ، تو بچوں کی اسکول وغیرہ کا معاملہ ہوتا ہے، وہ سو جاتے ہیں. تو صبح جو ہے ان کا یہ اصرار ہوتا ہے کہ آپ ہمیں فیس بک لائیو پر، جو مدنی چینل لائیو کا پیج ہے، اس پر ہمارے سلسلے موجود ہوتے ہیں. تو مجھے وہ سلسلہ دکھائیے جو مدنی منوں کا ہوتا ہے. مدنی منوں کا رات والا سلسلہ صبح پھر ہم دیکھتے ہیں، اور خاص کر مدنی منوں کی تلاوت جو ہے وہ میرے بچے سنتے ہیں. تو مجھے یہ یوں لگتا ہے کہ مدنی منوں کی تلاوت، مدنی منوں کے سوالوں کے جوابات دیگر ویورز جو کڈز ہیں انہیں بھی پسند آتے ہوں گے، اور بڑوں کو یقیناً یہ بات اچھی لگتی ہوگی. اور یہ بھی مدنی چینل کا ایک انداز ہے کہ جو چیز ویورز کو پسند آتی ہے ہم زیادہ سے زیادہ وہ چیز پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور صرف یہی نہیں کہ آپ کو پسند آئے، شریعت کا دائرہ بھی ہم الحمدللہ دیکھتے ہیں کہ شریعت سے باہر قدم نہ رکھا جائے. اور پھر یہ بھی کہ دعوت اسلامی کے اپنے تنظیمی اصول ہیں انہیں بھی دیکھا جاتا ہے، اور پھر کسی کی دل آزاری نہ ہو یہ بھی دیکھا جاتا ہے. بہت ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد، بہت سارے مراحل سے گزرنے کے بعد کوئی سلسلہ آپ تک پہنچتا ہے. لہٰذا اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو خوب شیئر کریں، خوب دیکھیں، دوسروں کو بھی بتائیں، پروموٹ کریں، اور زیادہ سے زیادہ سلسلے میں شرکت کی آپ اگر کوشش کر سکتے ہیں. جو باب المدینہ یا اس کے قرب و جوار کے رہائشی ہیں وہ یہاں آ کر ان سفر المظفر کی بابرکت راتوں کو، جن راتوں میں داتا علی حجویری کا عرس ہے، ان راتوں میں امام احمد رضا کی یاد ہے، تو فیضان مدینہ آ کر مدنی چینل 6th فلور اسٹوڈیو میں آ کر آپ اس سلسلے کو انجوائے کر سکتے ہیں، سیکھیں گے بھی، اور انشاءاللہ لطف بھی حاصل ہوگا. سلسلے میں شروع کرتے ہیں. ذوق قرآن ہمارے ساتھ موجود ہیں پرانی سبزی منڈی کے مدرسۃ المدینہ کے مدنی منع. یہ پرانی سبزی منڈی فیضان مدینہ والا ہی ہے؟ جی، فیضان مدینہ کے ساتھ جو برانچ ہے یہ وہی ہے نا یا کوئی اور ہے؟ یہ وہی ہے. ماشاءاللہ، یعنی آپ کا تعلق تو بالکل فیضان مدینہ کے قریب والی برانچ سے ہے. اور آپ ماشاءاللہ ہیں تو باب المدینہ کے، لیکن بہت دور سے ہیں، شاہ فیصل کالونی. یہ بہت ہی زبردست مدرسۃ المدینہ ہے، اور ان کی تعداد بھی ماشاءاللہ بڑی اچھی ہے. تو ان سے ان کا تعارف بھی لیتے ہیں، اپنا اپنا نام بھی بتائیں ہمارے مدنی منع. جی، محمد عمر. محمد عمر. عمر. ذرا زور سے جم کر بات کرنی ہے، گھبرانا نہیں ہے، ڈرنا نہیں ہے. میں آپ کے ساتھ ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ میرے ساتھ ہو نا؟ جی، آپ کا نام؟ محمد محب اتاری. محمد محب اتاری. محب اتاری. ماشاءاللہ. محمد انس اتاری. محمد انس اتاری. محمد صائم اتاری. صائم. صادم. سالم. ماشاءاللہ. محمد انیس اتاری. محمد انیس اتاری. محمد طلحہ اتاری. محمد طلحہ اتاری. ماشاءاللہ یہ مدنی منع موجود ہیں، اور یہ حافظ قرآن مدنی منوں کے درمیان مدنی مقابلہ ہے. ہو سکتا ہے ان میں کوئی پورے حافظ نہ ہوں، لیکن حفظ قرآن کی منزلیں جو ہیں وہ طے کر رہے ہیں. کچھ نہ کچھ پاروں کے حافظ ہوں گے، کوئی 15 کا، کوئی 20 پاروں کا بھی، اور ہو سکتا ہے کہ مکمل حافظ قرآن بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں. ہم سوالات کا سلسلہ شروع کریں گے. اس سے پہلے میں ایک اور بات بھی عرض کروں کہ کئی حفاظ کرام بھی ہمارے سلسلے کو دیکھ رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے یہاں بھی آتے ہوں. تو اگر کوئی حافظ قرآن یہاں آتے ہیں، ہم کوشش کریں گے کچھ مقابلے ان کے ساتھ بھی کریں، کچھ انہیں بھی چیلنج دیں گے. تو دیکھتے ہیں کہ حفاظ کرام اس سلسلے کو کس طرح لیتے ہیں. اگر حافظ قرآن یہاں پر موجود ہوں کچھ، تو ہمیں ضرور بتائیے گا ہماری مجلس، تاکہ ہم ان کے ساتھ بھی کوئی ذوق قرآن کا سلسلہ کریں. آئیے شروع کریں. سب سے پہلا راؤنڈ جس میں ہوں گے 5 سوالات دونوں ٹیمز سے، اور ہر جواب پر 1 نمبر ملے گا. دیکھتے ہیں کس نے کیسی تیاری کی ہے. ہم نے ان مدنی منوں کو کئی 100 سوالات پر مشتمل ایک سلیبس دیا تھا، اور اس سے انہوں نے تیاری بھی کی ہوگی. دیکھتے ہیں کیسی تیاری کی ہے. آئیے دیکھتے ہیں سوالات قرآن پاک سے.
سوالات ہوں گے قرآن مجید سے اور 5 سوال ہوں گے ایک ٹیم سے، 5 سوال ہوں گے دوسری ٹیم سے. تیار ہیں آپ؟ جواب دیں گے؟ تھوڑا پہلے نعرے لگا لیں. کون لگائے گا نعرے آپ میں سے؟ ہر صحابی نبی والے لگا دو یار، گھبراؤ نہیں. چلے آپ لگائیں. ہر صحابی نبی جنتی جنتی فاطمہ اور علی جنتی جنتی. ذرا گج وج کے جواب دینا ہے بھائی. جی. صدیق و عمر جنتی جنتی عثمان غنی جنتی جنتی. ماشاءاللہ، لگتا ہے آپ کے مدرسۃ المدینہ میں نعرے لگائے جاتے ہیں. غیبت کے خلاف جنگ کا کون نعرہ لگائے آپ میں سے؟ ذرا زوردار آواز کے ساتھ. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ. نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ. 5 سوال ہیں اور 5 جوابات انہیں دینے ہوں گے. اگر پورے نمبرز چاہیے، اسکور بھی نیچے اگر اسکرین پر چلا دیا جائے تو بڑی نوازش ہوگی. پہلا سوال، سوالات ہیں قرآن پاک سے. پہلا سوال ہے، قرآن مجید کی کس سورت میں طالوت اور جالوت کا واقعہ بیان کیا گیا ہے؟ پرانی سبزی منڈی کے مدرسۃ المدینہ کے مدنی منع. 25 سیکنڈ کے اندر جواب دینا ہوگا. سورہ بقرہ. سورہ بقرہ. بقرہ. سوچ لیں. آیت بھی پتہ ہے؟ آیت نمبر 247 تک. ذرا زور سے یار. 247 تک. آیت نمبر 247 سورہ بقرہ. جواب بالکل درست ہے. ماشاءاللہ، آیت بھی بتا رہے ہیں، سورت بھی بتا رہے ہیں. حالانکہ ترجمہ نہیں پڑھایا جاتا لیکن ماشاءاللہ یاد کر کے آئے ہیں. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 247 سے لے کر 251 تک طالوت اور جالوت کا ذکر ہے. طالوت یہ ایک نیک ہستی تھے، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے، اور جالوت جو تھا یہ بدبخت ایک بادشاہ تھا جس کو قتل کیا گیا. آپ سے ہے سوال، شاہ فیصل کالونی کے مدنی منع، مدرسۃ المدینہ کے مدنی منع. یہ بتائیے قرآن پاک کی کس سورت میں سلیمان علیہ السلام اور ہدہد کا واقعہ آیا ہے؟ سورہ نمل آیت نمبر 20 تا 28. واہ بھائی، آیت بھی بتا رہے ہیں. حالانکہ آیت ہم نے آپشنل رکھی ہے، آپ نہیں بھی بتائیں گے تو. سورہ نمل آیت نمبر 20 تا 28. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. آپ دیں گے جواب. بتائیے کس سورت میں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ آیا ہے؟ سورہ کہف. سورہ کہف. آیت بتائیں گے؟ چلو 65 سے 82. آپ جواب تو صحیح دے رہے ہیں لیکن بہت سلو دے رہے ہیں، گھبرائے نہیں. سورہ کہف آیت نمبر 65 سے 82. سورہ کہف آیت نمبر 65. جواب بالکل درست ہے. آیت نمبر 65 تا 82. ماشاءاللہ. آپ سے ہے سوال، بتائیے وہ کون سی سورت ہے جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت کے اندر بھی موجود ہے؟ شروع میں تو پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورت کے اندر بھی موجود ہے. کون سورہ بتائے؟ نمل آیت نمبر 30. سورہ نمل آیت نمبر 30. جواب بالکل درست ہو گیا ہے. سبحان اللہ. 2 سوال 2 جواب دے دیے ہیں. آپ سے ہے سوال، اولڈ سبزی منڈی مدرسۃ المدینہ کے مدنی منع. قرآن پاک کی کس صورت میں ہے کہ شیطان قیامت کے دن اپنے پیروکاروں سے لا تعلقی کا اظہار کرے گا؟ سورہ ابراہیم آیت نمبر 22. زور سے. سورہ ابراہیم آیت نمبر 22. سورہ ابراہیم آیت نمبر 22. جواب درست ہو گیا ہے. ماشاءاللہ، زبردست. آپ بتائیے قرآن مجید کی کس صورت میں دابۃ الارض کے نکلنے کا ذکر آیا ہے؟ سورہ نمل. سورہ نمل نمل. آیت بھی بتائیں گے؟ 82. آیت نمبر 82. یہ بھی جواب درست ہے. ماشاءاللہ، دونوں ٹیموں نے 3 جواب درست دیے ہیں. سورہ نمل آیت نمبر 82 میں قیامت کے قرب میں جو دابۃ الارض نکلے گا اس کا بیان آیا ہے. چوتھا سوال، یہ بتائیے قرآن کی کس سورت میں سامری کا ذکر آیا ہے؟ آپ کے پاس ہیں 25 سیکنڈ. سورہ طہ. سورہ طہ میں آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. آپ سے ہے چوتھا سوال، یہ بتائیے قرآن پاک کی کس سورت میں غزوہ تبوک کا ذکر آیا ہے؟ 25 سیکنڈ ہے سورہ آپ کے. توبہ. سورہ توبہ. سوچ لیجئے. آیت بھی بتائیں گے؟ سورہ توبہ آیت نمبر 81. آپ کا یہ جواب بھی درست ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ، 4 جواب درست دے دیے. آیت
نمبر بتانا ہم نے آپشنل رکھا ہے، یہ تو بالکل پن پوائنٹ ہو جاتا ہے، لیکن ماشاءاللہ کئی جواب میں آیتیں بھی آپ نے بتائی ہیں، یہ بہت اچھی بات ہے۔ آخری سوال ہے، مدنی منع بتائیں گے قرآن مجید کی کس صورت میں جنگ بدر کا قصہ بیان ہوا ہے؟ جلدی، سورہ انفال، سورۃ الانفال، سورہ انفال، زور سے، سورۃ الانفال، سورہ انفال، آیت بھی بتائیں گے؟ 6 تا 14۔ آیت نمبر 6 تا 14 سورہ انفال، یہ جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ آخری سوال، اب تک کوئی پیچھے جانے کے تیار نہیں ہے۔ قرآن مجید کی کس صورت میں خندق والوں کا ذکر ہے، اصحاب الاخدود کا ذکر ہے؟ سورہ بروج، سورہ بروج، بروج، ماشاءاللہ۔ آیت بھی بتائیں گے؟ اصحاب الاخدود تیسری چوتھی آیت میں یہ غالباً قاری صاحب ہے نا؟ ماشاءاللہ، آپ کا جواب سورہ بروج، یہ جواب بھی درست ہے۔ سبحان اللہ۔ 5 سوالات کیے گئے اور 5 جواب مدنی منوں نے دیے ہیں، کوئی بھی پیچھے جانے کو تیار نہیں ہے۔ ان کی دلجوئی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے سبحان اللہ کی صدا ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بڑی اچھی آپ نے تیاری کی ہوئی ہے، نظر آ رہا ہے۔ اور اب چلتے ہیں اپنے اگلے راؤنڈ کی طرف۔ دونوں نے 5 جواب دے کر 5 نمبر حاصل کیے ہیں۔ اب ان دونوں کو ہماری مجلس کی طرف سے 5 صورتیں دکھائی جائیں گی اور ان میں سے کوئی ایک سورہ مبارکہ سلیکٹ کر کے دی جائے گی کہ اس میں سے مقابلہ کرنا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کون سی صورتیں ملتی ہیں۔ سلسلہ ہے، اپنا سیگمنٹ ہے، پڑھتے جائیں بڑھتے جائیں۔ 100 سالہ عرس آنا حضرت ہے، 100 سالہ عرس آنا حضرت ہے۔ 5 صورتیں اسکرین پر انہیں دکھائیں گے اور کوئی ایک صورت ہماری مجلس جو انہیں دیکھ رہی ہے ایم سی آر میں، وہ سلیکٹ کریں گے خود، اور پھر اس صورت کے درمیان جو ہے انہیں مقابلہ کرنا ہوگا۔ اس طرح کہ دونوں کو ایک آیت باری باری پڑھنی ہوگی، اور اس سورہ مبارکہ میں اگر کوئی اپنی باری کی آیت نہ پڑھ سکے تو دوسری ٹیم کو 2 پوائنٹس مل جائیں گے۔ 5 صورتیں کون سی ہیں؟ سورہ ماعون، سورہ قیامہ، سورہ دہر، سورہ عبس، سورہ ہمزہ۔ آسان صورتیں بھی ہیں، مشکل بھی ہیں، اور پورے قرآن میں 114 صورتیں ہیں، ان میں سے یہ 5 صورتیں ہیں۔ کون سی صورت انہیں پڑھنی ہوگی؟ سورہ دہر، ماشاءاللہ بڑی طویل صورت ہے۔ جب تک ہماری مجلس چاہے گی سنے گی، اور جب چاہیں گے تو اس مقابلے کو دونوں کو برابر نمبر بھی ہم دے سکتے ہیں۔ تیار ہے آپ لوگ؟ سورہ دہر کی آیت پڑھنی ہے، تلاوت کا انداز حدر والا انداز ہو تاکہ جلدی جلدی یہ سورت آگے بڑھے، اور وہ جو قرآء کرام تلاوت کرتے اس طرح نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے؟ تیار ہے آپ؟ گھبرا تو نہیں رہے؟ سورہ دہر شروع کریں گے اعوذ باللہ بسم اللہ کے ساتھ۔ اولڈ سبزی منڈی کے مدنی منع سورہ دہر میں مائک اٹھا لیجئے، جو بھی تلاوت کریں گے مائک لے لیجئے۔ آپ کا ٹائم جو ہے وہ اگر آپ لیٹ کریں گے تو 25 سیکنڈ دیا جائے گا۔ شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ سبحان اللہ۔ من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا۔ ماشاء اللہ۔ إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما إنا أعتدنا اگر 25 سیکنڈ میں نہ پڑے تو سامنے والوں إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا۔ إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا۔ إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا،
إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. چھٹی آیت پڑھنی ہے. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. سبحان اللہ. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وَإِذَا غَيْتَ ثَمَّ غَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا. ماشاء اللہ سبحان اللہ. 20 آیتیں مکمل ہوئی ہیں اور یہاں پر ہماری مجلس جو ہے وہ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ انہوں نے سورہ مبارکہ بہت اچھی یاد کی ہوئی ہے, کوئی پیچھے جانے کو تیار نہیں ہے. 20 آیتیں تھوڑا بہت گھبرائے تھے, کیمرے کا بھی ایک وہ ہوتا ہے, گھبراہٹ ہوتی ہے, لیکن ماشاءاللہ انہوں نے بہت اچھی سورہ دہر تقریباً آدھے سے زائد پڑھ کر سنائی ہے. اور فیصلہ یہ کرتے ہیں کہ ان دونوں ٹیموں کو 2-2 پوائنٹ دیے جائیں گے. ماشاءاللہ بہت اچھی تلاوت کی آپ خاص طور پر, اور آپ لوگوں نے بھی ماشاءاللہ, لیکن ان مدنی منع کی تیاری زیادہ مضبوط نظر آ رہی تھی. قاری صاحب کیا فرمائیں گے؟ جی بالکل. ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ بندہ خود سے پوری سورت پڑھے, جیسے سورۃ الدہر آغاز بسم اللہ سے کرے اور آگے پڑھتا جائے. جی. لیکن اگلا بندہ پڑھے, پھر اس کی باری آئے, پھر دوسرے کی, پھر اس کی باری, تو اس میں اپنے آپ کو لیول رکھنا, حافظہ مضبوط رکھنا, آیت کو یاد رکھنا, یہ بہت بڑا چیلنج ہے. جی. اور یہ مدنی منع ہے, کیمرے بھی چل رہے ہیں, مدنی چینل کیمرہ پہ بھی ہے ماشاءاللہ, دنیا بھر میں لوگ دیکھ رہے ہیں. جی ماشاءاللہ بہت اچھی تلاوت کی آپ نے, اور لہجہ اور جو ایک انداز پڑھنے کا تھا, قواعد کی جو رعایت تھی, یہ بھی ماشاءاللہ نظر آ رہی تھی. جی بالکل. حدر کا جو انداز ہے اس کو بھی برقرار رکھا گیا, کیونکہ حفظ القرآن میں انداز کے ساتھ ساتھ جو اسپیڈ ہے اس پر قابو رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے. اتنا جلدی جلدی پڑھنا کہ حروف سمجھ میں نہ آئے, یہ درست نہیں ہے. ماشاءاللہ. قاری حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اگر کہیں کوئی غلطی ہوتی ہے تو یقیناً ایک سینئر استاد گرامی موجود ہونا چاہیے جو ان کی غلطی پر اصلاح کر سکیں. تو یہ ہمارے تربیت بھی فرماتے ہیں, اصلاح بھی فرماتے ہیں. آئیے ان کے نمبرز دیکھتے ہیں. 7-7 پوائنٹ ہیں دونوں کے, اور اب اگلے مرحلے کی طرف چلیں گے. آپ دونوں ٹیمز میں سے کوئی ایک مدنی منع 3 منٹ کے اندر کوئی تلاوت پاک کریں گے, اور پھر دیکھتے ہیں کس مدنی منع کو کتنے پوائنٹس ملتے ہیں. 3 منٹ کے اندر آپ نے تلاوت کرنی ہے, چاہیں تو بھلے اس سے کم وقت میں کریں, اس سے زیادہ وقت نہیں لینا ہے. سب سے پہلے اولڈ سبزی منڈی کے مدنی منع تلاوت کریں گے. آئیے شروع کرتے ہیں. شوق قراءت. 100 سالہ عرس آنا حضرت ہے, 100 سالہ عرس آنا حضرت ہے. آپ میں سے سبھی کو ہوگا شوق قراءت, لیکن پھر کرنی بہرحال ایک مدنی منع نے ہے. تو آپ تلاوت کریں گے, چلیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا نصفه
قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ بڑی پیاری تلاوت کی محب اتاری نے. اللہ پاک اور برکت عطا فرمائے. قاری حسین صاحب کیا فرمائیں گے ان کی ماشاء تلاوت اللہ. کے بارے میں؟ جب آپ غلطی کی ہو؟ سوالات پوچھ رہے تھے تو اس وقت بار بار اس مدنی منی کی آواز کم ہو رہی تھی، جی لیکن جب ترتیل پڑھی تو میں حیران رہ گیا کہ آواز ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے، ماشاء اللہ. انداز بھی بہت اچھا ہے، خود اعتمادی بھی بہت اچھی ہے، کیا بات ہے. اور آخر تک انہوں نے نبھایا ہے. ماشاء اور اللہ. ترتیل کا ایک جو انداز ہے بڑا منفرد انداز سے انہوں نے پیش ماشاء کیا. البتہ ایک بات یہ ہے کہ جب بھی قرآن کریم کی تلاوت کریں تو ناک میں آواز نہ جائے. صحیح. صرف 2 حروف ایسے ہیں کہ جن میں آواز ناک میں جاتی ہے، جیسے نون اور میم. صحیح. اس کے علاوہ 29 حروف میں سے ان 2 حروف کے علاوہ کسی حرف میں بھی ناک میں آواز نہیں جانی چاہیے. واہ. جیسے ترتیل کرتے ہیں تو تلاوت کے لیے ایک انداز اور لہجہ اختیار کرتے ہیں، تو ناک سے پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی. اس چیز میں احتیاط کرنا ماشاء بہت اللہ ضروری ماشاء ہے. اللہ. زبردست مدنی پھول ہمیں ملا سیکھنے کو بھی کہ ناک میں آواز لے جانا یہ بھی ایک غلطی ہے میم اور نون کے علاوہ میں. آئیے چلتے ہیں شاہ فیصل کالونی کے مدرسۃ المدینہ کے مدنی منع. آپ میں سے کون تلاوت کرے گا؟ ماشاء اللہ. سالم، یہی نام ہے نا آپ؟ اچھا، آپ کا نام کیا تھا؟ محمد مدثر. محمد انیس اتاری. انیس اتاری تلاوت فرمائیں گے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء ووضع الميزان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام
انہوں نے تلاوت کرنی ہوتی ہے اور دونوں مدنی منوں نے ماشاءاللہ بڑی پیاری تلاوت کرنے کی کوشش کی اور مدرسۃ المدینہ کی تربیت اور تلاوت کی سکھانے کے بھی یہ شاہکار ہیں. چھوٹے چھوٹے مدنی منوں کی زبانوں پہ قرآن دعوت اسلامی نے ماشاءاللہ جاری کیا ہوا ہے. قاری حسین صاحب انہوں نے کیسا پڑھا انیس بھائی نے؟ جی اور پھر آپ ماشاءاللہ دونوں کو پوائنٹس بھی دیں. انداز شروع سے بہت اچھا چل رہا تھا، لیکن بس وہ ایک آیت جو ذہن سے مس ہو گئی ان کے، اور جس کی وجہ سے یہ تھوڑا سا گھبرا آگے گئے پیچھے تھے ہو گئے. شاید. ہاں گھبرا گئے تھوڑا سا. کوئی بات. تو نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ پڑھتے رہیں گے اسی طرح، آتے رہیں گے تو انشاءاللہ بالکل. ایکسپیرینس بڑھتا رہے گا انشاءاللہ. بہت اچھی تلاوت کی ماشاءاللہ. اس میں جو ہے ایک آیت ہے اللہ تطغوا، اس میں تا بھی ہے اور طا بھی ہے، تو قاری صاحب دونوں میں کیسے ڈیفرنس کیا جائے؟ دیکھیں اللہ تطغوا، تا ہے پھر طا ہے. آپ نے بجا کہا، صحیح کہا کہ تا ہے پھر طا ہے، تو اس کی ادائیگی کس طریقے سے کریں گے؟ تو تا کو باریک ادا کیا جائے گا اور طا کو پر پڑھا جائے گا. اور مزید یہ کہ طا جو ہے وہ حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے، حروف قلقلہ بھی ہے. صحیح. تو یہاں پر دو باتوں کا خیال رکھنا ہے کہ حرف کو پر بھی ادا کرنا ہے اور یہاں پر قلقلہ بھی کیا جائے گا. عموماً جب پڑھا جاتا ہے تو تطغوا پڑھا جاتا ہے، طا کو تا سے بدل دیا جاتا ہے. جی. یاد رکھیے کہ یہ لحن جلی کی غلطی ہے، یعنی بڑی غلطی ہے. سننا ٹھیک ہے. اور پڑھنا دونوں کا ایک ہی حکم ہے، یعنی حرام ہے، لحن جلی حرام ہے. اوہ تو تطغوا، تا باریک، طا پر، اور صحیح. اس میں قلقلہ بھی کرنا ہے. اللہ تطغوا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. قاری صاحب ان دونوں کو کتنے پوائنٹس دیں گے آپ؟ ماشاءاللہ جو 10 میں پرانی سے. سبزی منڈی کے مدنی منع ہیں، انہوں نے بہت ہی اچھے انداز سے پڑھا. ان کو 8 نمبر دیے جاتے ہیں. 8 آؤٹ آف 10 مل گئے ماشاءاللہ. اور انہیں اور شاہ فیصل کالونی کے مدنی منع، انہوں نے بھی بہت اچھے انداز سے پڑھا، ان کو بھی 8 نمبر دیتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلیں بھائی دونوں کو برابر پوائنٹس مل گئے، آپ کو مبارک ہو. اور اب اپنے اختتام کی طرف چلتے ہیں اس مرحلے کے، اس سلسلے کے، جس میں ہم 5 سوال دوبارہ ان سے کریں گے. لیکن اب یہ انداز ہوگا کہ انہیں بیل بجا کر جواب دینا ہوگا. باری جواب نہیں ہوگا، جو باری چاہتا ہے وہ بیل بجائے. غلط جواب دیں گے تو ایک پوائنٹ جو ہے کم ہو جائے گا. دیکھتے ہیں کیا آپ کو معلوم ہے. 100 سالہ عرس آنا حضرت ہے، 100 سالہ عرس آنا حضرت ہے. بیل چیک کر لیں ایک بار، آپ کی کام کر رہی ہے؟ آپ کی بھی چلے ماشاءاللہ. جس سے بیل بج رہی ہے آواز بھی ایسی نکلے اور جوش کے ساتھ جواب دینا ہے. یہ بتائیے، دیکھیں کون بتاتا ہے. آیت الکرسی کس پارے میں ہے؟ کس نے بجائی ہے پہلے بیل؟ اولڈ سبزی منڈی. آیت الکرسی کس پارے میں ہے؟ سورہ بقرہ، پارا پوچھا ہے. پارہ نمبر 3. پارا نمبر 3. پارا نمبر 3 جواب درست ہے. سبحان اللہ. آپ بتائیے. آپ نہیں، جو بھی بتائے، میں بھی کنفیوز ہو جاتا ہوں. آیت الکرسی کس صورت میں؟ جی آپ بتائیں گے. آیت الکرسی کس صورت میں ہے؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 255. آیت نمبر 255 سورہ بقرہ. جواب بالکل درست ہے. آیت الکرسی تو سب کو یاد ہوگی، لیکن کون سی صورت ہے، کون سا پارا ہے اور آیت نمبر کیا ہے، یہ آج ہو سکتا ہے پتہ چلا. آیت نمبر 255. سنبھل کر کہیں غلط بیل نہ بج جائے. آپ نے ہاتھ رکھا ہوا ہے. تیسرا سوال یہ بتائیے، سورہ مومنون کس پارے میں ہے؟ جی اولڈ سبزی منڈی کے مدنی منوں نے بیل بجائی. سورہ مومنون کس پارے میں ہے؟ سورہ مؤمنون 18ویں پارے میں. سورہ مومنون 18ویں پارے میں ہے. جواب درست ہے. قرآن کے 30 پارے ہیں، کون سی سورت کس پارے میں، یہ خود ایک سوال ہے. 114 سوال تو یہ ہو گئے. چلیں بھائی چوتھا سوال یہ بتائیے، وہ کون سی سورت ہے جس کا اختتام 2 نبیوں کے نام پر ہوا ہے؟ پہلے بیل کس نے بجائی؟ شاہ فیصل کالونی کے مدنی منع. بتائیں. سورہ اعلیٰ. سورہ اعلیٰ. کون سی آیت ہے آخری؟ ابراہیم و موسیٰ. صحف ابراہیم و موسیٰ. 2 نبیوں کے نام پر یہ سورت اختتام پذیر ہوئی ہے. جواب یہ بھی درست ہے. یعنی دونوں کے 17 نمبر ہیں. اب جو جواب دے گا وہ آگے بڑھ جائے گا. یہ تو اب ہونا ہی ہے. یہ بتائیے، قرآن پاک کی کس سورت میں روٹی کا ذکر آیا ہے؟ روٹی، خبز. کس نے بجائی؟ آپ نے. اولڈ سبزی منڈی کے مدنی منع. سورہ یوسف. سورہ یوسف میں روٹی کا ذکر آیا ہے. جواب بالکل درست دے دیا ہے ماشاءاللہ. اور اس طرح سے اولڈ سبزی منڈی کے مدنی منع
یہ آج کا مدنی مقابلہ جو ہے وہ جیت گئے ہیں. انہوں نے بھی بڑی اچھی کوشش کی. آپ لوگ آگے آ جائیں, آپ کو انشاءاللہ کچھ گفٹ ہیمپرز پیش کیے جائیں گے قاری صاحب کے ہاتھوں سے, اور پھر ہم انہیں رخصت کریں گے. ماشاءاللہ 18 نمبر لیے پرانی سبزی منڈی کے مدنی منوں نے, اور 17 پوائنٹ لیے ہیں شاہ فیصل کالونی مدرسۃ المدینہ کے مدنی منوں نے. دنیا بھر میں مدارس المدینہ ہیں, لیکن فی الحال ہم باب المدینہ کے 40 مدرسۃ المدینہ کے مدنی مقابلے اس سلسلے میں دیکھیں گے. جیتنے والوں کو پرانی سبزی منڈی فیضان مدینہ کے مدرسۃ المدینہ کے مدنی منع آگے بڑھ کر قاری صاحب سے تحفہ لیں. ماشاءاللہ بہت آپ کو مبارک جیتنے پر. انہوں نے بھی ماشاءاللہ بڑی اچھی کوشش کی ہے. آئیے مدنی چینل کے ناظرین, آپ دیکھ رہے تھے سلسلہ فیضان اعلی حضرت میں ذوق قرآن کا سلسلہ, اور یہ ٹرانسمیشن ہماری جاری ہے. ہم آگے بڑھیں گے اپنے سلسلے کو لے کر, اور آج 2 مدرسۃ المدینہ کے مدنی منوں کے درمیان آپ نے مقابلہ دیکھا. بہت شکریہ قاری صاحب, انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی. آئیے اپنے اگلے مرحلے کی طرف چلتے ہیں, جس میں ہم سیرت اعلی حضرت کے مختلف پہلوؤں پر مدنی پھول لینے کی کوشش کرتے ہیں. آج ہمارا موضوع ہے اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر کیسی مہارت تھی اور احادیث سے کیسی محبت تھی. ہمارے ساتھ انشاءاللہ قبلہ علماء کرام ہوں گے, مبلغین اسلامی بھائی موجود ہوں گے, اور اس کے علاوہ آئیے اعلی حضرت کا لکھا ہوا ایک کلام بھی سنیں گے. نعت خواں اسلامی بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, تشریف لائیں گے ماشاءاللہ. اعلی حضرت علیہ رحمہ کا لکھا ہوا ایک کلام, اور پھر انشاءاللہ العزیز ہمارے مبلغین اسلامی بھائیوں سے کچھ دیر مدنی پھولوں کا تبادلہ کریں گے. اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو اپنے جو سوالات ہیں وہ ان نمبرز پر بھیجیں جو آپ کی اسکرین پر چلائے جائیں گے. آپ کے سوالات انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں لیے جائیں. اس کے علاوہ اگر آپ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمہ کے مزار شریف کی اسکیچ پینٹنگ کے مقابلے میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو بھی آپ ہمارے نمبرز کو فالو کر کے ایک اچھی سی پینٹنگ بنا کر مزار شریف کی, اور اپنا نام, اپنے شہر کا نام لکھ کر, اور اس کے ساتھ ہی 100 سالہ عرس کا ذکر کہیں نہ کہیں اس میں ضرور کیجئے گا, اور 00923111101308 پر ارسال کر دیجئے, بھیج دیجئے. ہم انشاءاللہ کل کے سلسلے میں آج کی بھیجی ہوئی